ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبتیں اس امت کو حاصل ہیں، اور اس نسبت کی جو قدر ہے وہ امت اس طرح ظاہر کرتی ہے کہ کبھی قربانی کرتی ہے، کبھی سعی کرتی ہے، کبھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح ڈٹ کر توحید کا علم بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، اور ایک بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہے جو ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ چیلنج شروع سے چلتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بڑا طبقہ کہتا تھا ہم ابراہیمی ہیں، اور آج تک دنیا میں ایک بڑا طبقہ ہے۔ اگر 8 ارب آبادی ہے دنیا کی، تو آپ سمجھیں 5 ارب انسان کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ لیکن کیا سارے ابراہیمی ہیں؟ کیا یہ دعویٰ ان کا سچا ہے؟ ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ اللہ نے اس امت کو ایسا مضبوط رشتہ ابراہیمی ہونے کا عطا کیا ہے جو کسی امت کو نہیں دیا۔ اب نبی علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تھے، جب آپ مکہ کی گلیوں میں، پھر اس کے بعد مدینہ شریف کی ہر جگہ پہ آپ نے جہاد اور تبلیغ کو اکٹھا کیا، تو مشرکین مکہ میں، یہود مدینہ میں آپ علیہ السلام کا رستہ روکتے تھے، تو ایک ہی جملہ یہودی برملا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ پھر نصارہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اب نجران سے وفد بھی آ گیا آپ سے مباہلہ کرنے کے لیے۔ اب ایک بڑا طبقہ کہہ رہا ہے ابراہیمی ہے، دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے ابراہیمی ہے۔ وہ کیوں کہتے تھے؟ کہ سادہ لوگ انسان جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قدر و منزلت کو جانتے تھے، چاہے وہ مکہ کے اندر رہتے تھے مشرکین، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے، چاہے وہ مدینہ میں رہتے تھے، چاہے وہ آگے شام حمص کی طرف یا کنعان فلسطین کی طرف یا عراق کے علاقوں میں کہیں بھی بستے تھے، تو سارے ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سارے انبیاء کے تقریباً جد ہیں۔ اب یہود نے اپنی تبلیغ، اپنی دعوت اور اپنے موقف اور مشن کو تکمیل پر پہنچانے کے لیے یہ ہتھکنڈا استعمال کہ ہم جو آپ کو چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف آ جاؤ، ہمارے جیسے بن جاؤ، تو سوچ لو ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے۔ اب یہ تبلیغ وہ کرتے تھے، ہر ایک کو کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اس لیے یہودی حق پر ہے، یہودی ٹھیک ہے۔ نصارہ اپنی تبلیغ کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کرسچن مذہب میں رہے ہیں، اور وہی مذہب اصل ہے۔ تو ابراہیم اصل میں نصارہ ہیں، اور نصارہ ان کے وارث ہیں۔ یہودی کہتے تھے یہودی ان کے وارث ہیں۔ اب یہ دنیا کے اندر 2 مذاہب اپنی تبلیغ کا بنیادی اصول ہی حضرت خلیل کا نام پیش کر کے آغاز کرتے تھے، اور سادہ لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، توحید کا آغاز کیا، اصل میں نسبت تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام سے تھی، کہ وہاں بھی بتوں کو توڑنے والے تھے خلیل علیہ السلام، یہاں بھی حضور علیہ السلام بیت اللہ کے بتوں کو توڑنے والے تھے۔ حضرت خلیل نے خاندان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ توحید کا علم بلند کیا،
حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان برادری کی پرواہ نہیں کی، بلکہ علم توحید کو بلند کیا۔ اور پھر حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو کہا کہ یہ لات و عزیٰ کچھ نہیں کر سکتے اور یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، اور آپ نے جب اعلان تبلیغ کیا، پھر آپ نے اذیت کو برداشت کیا، مار کو برداشت کیا، گالیوں کو برداشت کیا، لیکن توحید کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا، تو اس وقت یہودیوں نے اور نصارہ نے یہ ہر طرف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اصل میں ابراہیم یہودی تھے، اصل میں ابراہیم نصارہ تھے، یہ کون ہے مسلمان، یہ محمد عربی علیہ السلام کون ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ اصل میں صابی ہیں، یہ ابراہیمی نہیں ہے، ابراہیمی ہم ہیں، یہ صابی ہیں، یہ کسی مذہب پر نہیں ہے، یہ کسی دین پر نہیں ہے، یہ نہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، نہ اسحاق علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور نہ ہی اسماعیل علیہ السلام کے دین پر۔ اب ان یہودیوں سے کوئی پوچھے آپ بتاؤ تو صحیح، ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ نبوت کا آیا، حضرت ابراہیم کے 2500 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ انجیل کا آیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ اب تم دو طبقے کہتے ہو کہ ابراہیمی ہم ہیں اور مسلمان کہتے ہیں ابراہیمی ہم ہیں، اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ ابراہیمی ہے کون؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کیا، اور قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، یہ ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصارہ ہیں، بلکہ اصل میں وہ مسلمان تھے، اور یکسو مسلمان جو سیدھا دیکھتا ہے توحید کو، سیدھا دیکھتا ہے اللہ کی ذات کی طرف، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے۔ جو مسلمان اللہ کی توحید میں دائیں بائیں مڑ جائے وہ ابراہیمی ہے ہی نہیں۔ تم تو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہو، تم تو کہتے ہو حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، تم تو کہتے ہو حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبلہم قاتلہم اللہ قاتلہم اللہ۔ اللہ نے کہا تم مر جاؤ، تم پہ پھٹکار آ جائے، تم موت کی آغوش میں چلے جاؤ، تم اللہ کے ساتھ بیٹا بنا رہے ہو، تم ابراہیمی کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ بتوں کو توڑنے والے، تم بت بنانے والے، وہ بتوں کو ریزہ ریزہ کرنے والے، تم بتوں کا یقین دلوں میں پیدا کرنے والے۔ بت توڑنے والا کبھی اور بت بنانے والا برابر نہیں ہو سکتا، جیسے یہ برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح تم ابراہیمی نہیں ہو سکتے۔ ابراہیمی کیسے ہوگے جب تم توحید پہ ڈٹو گے؟ آج مسلمان توحید پہ ڈٹتا نہیں، کیسے ابراہیمی بنے گا؟ جب تک آپ قیامت کے دن حشر میں خدا کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہا نا انہوں نے کہ آپ ساری دنیا آپ کی مخالفت کرے، سمجھ جاؤ آپ تو حق بیان کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی سارے میرے معاون ہیں، کوئی میرا مخالف نہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد ایک مسجد میں امام خطیب لگ گیا، کہنے لگا، ملنے آیا حضرت شیخ سے، تو کہنے لگا حضرت بہت پرسکون ماحول ہے۔ کہا لوگ آپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ کہا جی کوئی مخالف نہیں ہے، سارے تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ حضرت ماشاءاللہ حضرت۔ تو حضرت شیخ القرآن نے فرمایا تو نے آج تک توحید بیان ہی نہیں کی ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
حضرت خلیل توحید بیان کرے تو باپ مخالف ہو جائے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم توحید بیان کرے تو مکہ پورا مخالف ہو جائے، اور تو توحید بیان کرے تو کوئی ناراض نہ ہو۔ آج لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں توحید پر۔ اگر آپ نے توحید ڈٹ کے بیان کی، طریقہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے، ڈنڈا نہیں مارنا چاہیے۔ تبلیغ کرنے کا بھی اصول ہے، دعوت دینے کے بھی اصول ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پرواہ نہیں کی، سارے ناراض ہو جائیں، اللہ راضی ہونا چاہیے۔ مکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ ابراہیمی تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو آپ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہی چیز تو سید کو ہونی چاہیے۔ سید وہ ہے جو توحید ڈٹ کے بیان کرتا ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری سید تھے، ہم پیر میر علی شاہ گولڑوی سید تھے، ہم ایسے سیدوں کو مانتے ہیں۔ اب سید ہو توحید بیان نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ابراہیمی ہو توحید بیان نہ کرے، ابراہیمی ہو قبروں پہ سجدہ کر رہا ہو، ابراہیمی ہو درباروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہو، درختوں کو سجدہ کر رہا ہو، حاجت روا مخلوق کو بنا رہا ہو، وہ ابراہیمی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ عزیر ابن اللہ، اور عیسائی کیا کرتے تھے؟ المسیح ابن اللہ۔ وہ تثلیث کا عقیدہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، رتبے میں بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے، جیسے خطیب کو دعوت دینے کے لیے بلاتے ہیں لوگ، لقب لگاتے ہیں، لقب لگاتے 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 کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ یہ القابات میں بھی غلب ہوتا ہے، تو وہ بھی یہی کام کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، اور آگے عقیدہ شرک کا لوگوں کو بتاتے تھے، توحید سے محروم کرتے تھے۔ اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کہتا ہے میں بتا رہا ہوں، آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ کی نسبت ہے ہی کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام سے۔ ہاں تمہارے دادا پردادا کی تھی، کہاں تمہارے 1000 سال پہلے لوگ، یعنی دادا پردادا، اور تم بھی کہہ رہے ہو ابراہیم۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم جی فلاں بزرگ کے ماننے والے، ہم فلاں بزرگ نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم فلاں بزرگ کے مرید ہیں۔ کہاں مرید بنے ہیں آپ؟ اور خواب میں بن کے مرید، اور نام لے رہے ہیں بزرگوں کا، کام کر رہے ہیں شرک کا، کام کر رہے ہیں قرآن و سنت کے منافی۔ نام کس کا لے رہے ہیں؟ بزرگوں کا۔ آپ کہیں بھائی آپ قادری ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الغائب پڑھی ہے آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تنبیہ الغافلین پڑھی ہے؟ قادری ہے نا، قادری کو پتہ ہی نہیں کہ کتابیں ہیں کون سی۔ آج کل ایسے ہی قادری ہیں یا نہیں؟ آپ پوچھا جائے حضرت آپ کس، میں اکثر پوچھتا ہوں نا، تو میں کہتا ہوں، کہتا جی میں نقش بندی ہوں۔ میں نے کہا بہاؤدین نقش بند کی قبر کدھر ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ میں تو 3 بار ان کی قبر پہ گیا ہوں بخارا میں، مجھے پتا ہے بہاؤدین نقش بند کون ہے۔ آپ کہتے ہیں سہروردی ہوں، ان کی قبر کدھر ہے بتاؤ اتنا، ان کی کتابیں کون سی ہیں آپ بتائیں تو صحیح۔ اب کہتے ہیں جی میں شاذلی ہوں، اب ابو الحسن شاذلی کی قبر کدھر ہے؟ ان کا گاؤں کدھر ہے؟ میں موراکو میں ان کے گاؤں میں گیا ہوں، ان کے غار کے اندر بیٹھا ہوں جہاں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، بیعت کی تھی اپنے مرشد سے۔ بات یہ ہے یہاں صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بزرگوں کا نام استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایسے وہ بھی یہی کرتے تھے، یہودی بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا نام استعمال کرتے تھے، کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ آج کے لوگ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی، نام لے کر چندے اپنے، عقیدہ خراب، شرک میں لگا رہے ہیں، بدعات میں لگا رہے ہیں۔ بات سخت ہے نا، بھاگنے کی تیاری میں تو نہیں ہے آپ لوگ، بھاگ تو نہیں جائیں گے؟ یہ نہ ہو کہ آپ ابھی اٹھ کے بھاگ ہی جائیں سارے، زیادہ سخت تو نہیں ہے، نرم ہے بات، تو سچی ہے، بھاگ بھی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ بات ہم غلط نہیں کر رہے، قرآن سے کر رہا ہوں نہیں کر رہا۔ اب آج یہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ہر بندہ بزرگوں کا نام لے رہا ہے۔ آپ بزرگوں کا نام نہ لیں خالی، آپ بتائیں بزرگوں کی تعلیم کیا ہے۔ ہم ابراہیمی ہیں، ہمارے پاس ثبوت کیا ہے؟ یہودی بھی کہتے ہیں ابراہیمی ہے،
नसारा भी कहते हैं इब्राहिमी है, उनके पास सबूत नहीं है। दलील, हर दावे की दलील होती है, दलील ना हो तो दावा रद्द। यहूदियों बताओ तुम्हारी दलील क्या है इब्राहिमी होने की? कुरान ने तो कह दिया मा काना इब्राहिम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा। कुरान ने कहा इब्राहिम यहूदी हो ही नहीं सकते, इब्राहिम नसारा हो ही नहीं सकते। यहूदी तुमने मजहब बनाया है यहूदा से, ईसाई तुमने मजहब बनाया ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से, नसारा तुमने बनाया। असल में ईसा अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम थे। अब दलील क्या है? अब यहां दलील, जैसे मैंने आपका बुजुर्गों का नाम लेने वाला भी दलील नहीं दे सकता। अब मैं मानता हूं पीर अब्दुल कादिर जिलानी मेरे सर का ताज है, मैं तो वलियों के नौकर हूं, हम तो वलियों के खादिम हैं, हम तो वलियों के जूते उठाना सादत समझते हैं। लेकिन वली की तालीम अपनाओ ना आप लोग, वलियों के नाम पे रोटियां ना खाओ, पैसा ना बनाओ जैसे यहूदी बना रहे थे। कुरान ने रद्द किया, हमें समझाया असल में नबी का नाम ना लो खाली के हम उनसे हैं, बल्कि उनकी जिंदगी अपनाओ, वलियों की जिंदगी अपनाओ। तुम्हारे पास दलील क्या है कि तुम इब्राहिमी हो? यहूदियों बताओ, आज पूरी दुनिया के यहूदियों को चैलेंज है, आज पूरी दुनिया के नसारा को चैलेंज है, कोई दलील नहीं, हमें चैलेंज करो। मुसलमानों तुम इब्राहिमी हो, कुरान ने कहा है, तुम दलील दो। मैं कहता हूं ईद उल अजहा को आके देखो, ईद उल बकरा को आके देखो। ईद उल अजहा को मुसलमान क्यों ज़िबा करते हैं, क्यों जानवर खरीदते हैं, क्यों पैसा जमा करते हैं कि हम कुर्बानी का जानवर खरीदेंगे, हम कुर्बानी करेंगे? इसलिए कि हमारे नबी के दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी। हम सुन्नत, आप अलैहिस्सलाम से पूछा क्या मा हाज़िहिल अज़ाक़ या रसूल अल्लाह, फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, वो तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। ये कुर्बानी पूरी दुनिया का मुसलमान कर रहे हैं, कोई और मजहब नहीं कर रहा। वो तो दलीलें देंगे, ओ जी ये पैसा किसी बच्ची की शादी पे लगा दें, ये पैसा जो है वो जो है किसी को, आप गरीब को ट्रांसप्लांट करा दें, किसी का किडनी का करा दें, किसी का जिगर लिवर का करा दें। आप ये तावीलें देंगे कि कुर्बानी ना करो बस, क्यों कि तुम इब्राहिमी हो ही नहीं, हम इब्राहिमी हैं, हम कुर्बानी करते हैं। हमारी निस्बत हजरत खलील से है, खलील हमारे नबी के दादा हैं, हमारे नबी को उनसे प्यार, और हमें भी हमारे नबी ने उनकी सुन्नत जिंदा की, हम उनकी सुन्नत जिंदा करते हैं। हमारे नबी ने मदीना आए 10 साल कुर्बानी की, एक हमेशा कुर्बानी अपनी तरफ से, एक अपनी उम्मत की तरफ से, हम भी कुर्बानी करते हैं। पूछा या रसूल अल्लाह, आप मदीना आए, आप कुर्बानी हर साल करते हैं, ये है क्या चीज? फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब अदा इब्राहिमी कौन पूरी कर रहा है? हम कर रहे हैं। सही पे कौन भाग रहा है? हम भाग रहे हैं। मिना कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं। अरफात कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं। वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज यातूका रिजाला, बुलाओ लोगों को हज के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सदा लगाई, हज कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सारी निस्बतें हमारी हैं। काबा बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तामीर किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और उसको आबाद कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। गुलामाने मुस्तफा, काबे को अल्लाह ने क़यामत तक मुसलमानों के हवाले कर दिया, बता दिया कि वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिसको तामीर किया वो किबला आज भी मुसलमानों के पास है। ये घर बैतुल्ला है, बैते अतीक है, बनाने वाला खलील है, और अल्लाह ने नवाजा इसको हजरत हबीब को। अब ये मुसलमानों के पास सारी निस्बतें ही हमारे पास है। तुम कहते हो दलील दो, हमारे पास दलील ना पूछो, कैमरा लगा के देख लो, सैटेलाइट से देख लो कि काबे में भी मुसलमान, वहां कुर्बानी करने वाला भी मुसलमान, वहां तवाफ करने वाला भी मुसलमान, वहां सही करने वाला भी मुसलमान,
وہاں مینا جانے والا بھی مسلمان، اور یہاں پوری دنیا میں قربانی کرنے والے بھی کوئی اور ہے؟ اور کیا کریں گے؟ اوروں نے تو لبرل نے کہنا ہے جی قربانی کیا ضرورت ہے۔ آپ سمجھ جائیں یہ ابراہیمی، آپ اس سے بحث نہ کریں، آپ سیدھا اسے کہیں کہ یہ آیت پڑھیں ماں کانا جب آپ لبرل کہیں نا کہ جی قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ کسی بچی کی شادی کرا دیں، تو پھر آپ اسے کہیں کہ تم جو اتنا کھاتے ہو فضول خرچ اور اتنا مہنگا لباس پہنتے ہو، اتنا مہنگا موبائل رکھتے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کسی بچی کی شادی کرا دینی چاہیے، وہاں تو تمہیں خیال نہیں آتا۔ یہاں ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیمی ہونے پہ ہمیں فخر ہے۔ اب کتنی بڑی ادا ہم نے اپنائی ہے۔ اب دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی، ابراہیمی ہیں تو پھر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اب بات تو یہ بھی ہے نا، کیا ہوائی باتیں کریں ہم؟ نہیں، ہمارے پاس مضبوط قرآن ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا وصال کے وقت تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تمہارے پاس یہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطراتی، ایک کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے، دوسری روایت میں کتاب اللہ و سنتی، دونوں حدیثیں ممبر پہ بتانی چاہیے، میں نے اس لیے دونوں بتا دی، عطرتی اہل بیت، ہم حضور علیہ السلام کے اصول میں جو اہل بیت ہے اور فروع میں جو اہل بیت ہے ہم سب کو مانتے ہیں، ہم اصول اور فروع کے آپ کے اہل بیت کا درود ابراہیمی میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے اصول میں اہل بیت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور آپ کے فروع میں حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور حضرت چاروں بیٹیاں، بیویاں، نواسے، نواسیاں، سارے اہل بیت ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سوچ کیا تھی، نظریہ کیا تھا، پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، نظریہ ابراہیمی ہونے میں کیا تھا؟ ابراہیمی کس کو کہتے ہیں؟ کیا خالی قربانی کر لے گا تو ابراہیمی بن جائے گا، یا خالی صفا مروہ پہ دوڑ لے گا تو ابراہیمی بن جائے گا، یا مینا جمرات چلا جائے گا تو ابراہیمی بن جائے گا؟ کا نہیں، یہ سوچ رکھنی پڑے گی جس کا عقیدہ اس آیت کے خلاف ہوگا وہ ابراہیمی نہیں ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ ان کو بتائیے، لوگوں کو آپ بتائیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور یہ عقیدہ ہر سنی کا ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ کسی شہر کا عقیدہ، کسی مسلک کا عقیدہ، کسی گروہ کا عقیدہ، ابراہیمی عقیدہ ہے، اور محمد عربی علیہ السلام کا عقیدہ ہے جو قرآن نے لفظ کل سے بتایا، میرے پیغمبر آپ بتا دیں یہ میرا عقیدہ ہے، سن لیجیے۔ قیامت تک کے انسانوں، اگر تم غلامان مصطفیٰ بننا چاہتے ہو تو یہ سوچ پیدا کرو کہ ان صلاتی، میری نماز میں عبادت کی دو قسمیں آتی ہیں، ایک قولی، ایک فعلی۔ قول فعل دونوں نماز میں داخل ہیں۔ عبادت کی تین قسمیں ٹوٹل، ایک قول، ایک فعل اور ایک مال، دو کو یہاں بیان کیا۔ ان صلاتی، میری نماز، قولی عبادت، فعلی عبادت۔ میری جبین جھکے گی کس کے آگے؟ سارے بولیں، سر کہاں جھکے گا؟ سجدہ کس کو ہوگا؟
رکوع کس کو ہوگا، مدد کس سے مانگیں گے، حاجت روا کس کو سمجھیں گے؟ یہ اعلان میرا نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ قرآن کا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا قربانی کرنے والوں، قربانی سے پہلے اپنی سوچ چینج کر لو۔ اگر آپ کی سوچ، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا، قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابراہیمی بنو ڈٹ کے، عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا لو ڈٹ کے۔ ان صلاتی، میری نماز، یہ میری نماز، میرا جھکنا، میرا پکارنا، میرا مانگنا، میرا یقین رکھنا صرف کس ذات پر ہے؟ اس کے بعد کا وَنُسُكِي، اور میری قربانی، قربانی کو بعد میں بیان کیا چونکہ وہ کم کم آتا ہے۔ نماز روز ہوتی ہے، جھکنا روز ہوتا ہے، یہ ادب سے اس طرح جھکنا بھی جائز نہیں کسی کے آگے، چونکہ یہ تعظیم، تھوڑا سا جھک گیا یہ بھی سجدے کے تصور میں آ جائے گا۔ اسلام چاہتا نہیں ہے کہ میرا بندہ کسی کے آگے جھکے۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیں، جانوروں کو، ابھی مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے گھر میں تشریف لائے، بیان کیا تو یہ اس میں بات بیان میں فرمائی کہ جانور جتنے ہیں وہ یوں منہ نیچے کر کے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، منہ پانی کے پاس لے کے جاتے ہیں، منہ اپنا کھانے کے پاس لے کے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے جھکے ہوئے۔ اللہ نے کہا میرے بندے تم اشرف المخلوقات ہے، تم میرے نبی کا امتی ہے، تو نے گلاس کے پاس منہ لے کے نہیں جانا بلکہ گلاس کو اپنے منہ کے پاس لانا، تو نے روٹی کے پاس منہ جھکانا نہیں، سالن کی پلیٹ میں منہ جھکانا نہیں بلکہ نوالے کو اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کے اندر لانا، تاکہ کھانا کھاتے ہوئے بھی تیرا سر مخلوق کے آگے نہ جھکے۔ جو اللہ کھانے پینے میں ہمارا سر جھکا پسند نہیں کرتا، وہ قبر شجر پہ پسند کرے گا؟ وہ کسی بت کے آگے پسند کرے گا؟ ہمیں اللہ نے صاف کہہ دیا صلاتی و نسکی، صلاتی و نسکی، میری قربانی، یہ مال خرچ کرنا عبادت کی قسم آ گئی۔ یہ مال جو خرچ کر رہا ہے، یہ بکرا کس کے نام پہ ہوگا، دمبا کس کے نام پہ ہوگا، گائے کس کے نام پہ ہوگی، یہ بھینس کس کے نام پر ہوگی، یہ بچڑا کس کے نام پر ہوگا، یہ سب قربانی، صدقہ، خیرات، نام کس پہ ہوگا؟ ثواب آپ چاہے اماں کو پہنچا دیں، ابا کو پہنچا دیں، چاہے نبی کریم علیہ السلام کو پہنچا دیں، اہل بیت کو پہنچا دیں، پیران پیر کو پہنچا دیں، لیکن صدقہ خیرات جو ہوگا وہ صرف اللہ کے نام پر۔ اب قربانی آپ نے کی، قربانی کس کے نام پر؟ ثواب بے شک پہنچایا کسی کو، ثواب آپ جس کو چاہے پہنچا دیں۔ ہاں، بلکہ بزرگان دین نے لکھا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں خاص طور پر کہ ہر مسلمان صاحب حیثیت کو قربانی اپنے نبی کی طرف سے بھی کرنی چاہیے، ثواب پہنچائے اپنے نبی کو۔ اب یہاں صلاتی و نسکی، صلاتی و نسکی و محیایا و محیایا و محیایا، یہ میری حیات، یہ میری زندگی، یہ میرا جینا، یہ میری آنکھوں کا روشن رہنا، یہ جسم کا طاقتور رہنا، یہ صحت مند جسم، یہ مال، یہ کاروبار، یہ سب کس کے لیے ہے؟ وَمَحْيَايَ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَمَمَاتِي، اور یہ میری موت، میری روح نکلے، میری جان جائے، یہ میرا جسم کے اندر جو روح ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بچا کے کچھ نہیں فائدہ ہوگا، بچا سکتے بھی نہیں ہے۔ صحابہ سمجھ گئے تھے، حضور علیہ السلام، یوں میں احد جاتا ہوں اس دامن میں، یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، حضور علیہ السلام یوں کھڑے ہوئے، صحابی یوں منہ آپ کی طرف موڑ کے تیر روک رہا ہے،
جو پیچھے سے تیر لگ رہے ہیں گردن میں، کمر میں، پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری اسی غار میں اوپر لے کر گئے اٹھا کر۔ تو حضور نے کہا ابو طلحہ تو منہ ادھر کیے ہوئے ہے، تیر لگ رہے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میں کیسے یہ برداشت کروں کہ میری پیٹھ آپ کی طرف ہو، جان جا رہی ہے، تیر لگ رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی ادب مصطفیٰ اتنا زیادہ ہے۔ ادب کے بغیر تو ہے ہی نہیں بندے کی ویلیو۔ جو نبی کا ادب نہ کرے، صحابہ کا ادب نہ کرے، اہل بیت کا ادب نہ کرے، اولیاء کا ادب نہ کرے، یہاں تک کہ ہر مسلمان کا ادب نہ کرے۔ آج تو سوشل میڈیا بے لگام ہے، بے ادب پیدا کیے ہیں اور تقریباً 90% بے ادبوں سے بھری ہوئی ہے دنیا۔ ادب نکل گیا، دین نکل گیا۔ ابو طلحہ انصاری پیٹھ نہیں کر رہے، کہہ رہے جان ہے ہی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے۔ ہماری زندگی، اللہ نے کہا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ زندگی، یہ موت، یہ عبادت، یہ قربانی للہ، للہ، صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ، اللہ کی ذات کے لیے۔ اللہ کیوں اللہ کے لیے ہے؟ کسی اور کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ احسان مانو۔ کتا دیکھو، ایک روٹی ڈالیں تو وہ آپ کا در نہیں چھوڑتا، اور اللہ نے آپ کو کیا کچھ دیا ہے سنو، للہ، اللہ کے لیے اس لیے ہے رب العالمین کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے، ہر مخلوق کو دیتا ہے، ہر مخلوق کا پیٹ بھرتا ہے، ہر کافر کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے، اور اپنے فرما بردار کو بھی دیتا ہے۔ جو سمجھے وہ کتے سے افضل ہے، جو اللہ کی ذات کی اس بات کو نہ سمجھے اور اللہ کی نافرمانی کرے وہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ بل ہم اضل، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہا، بل ہم اضل، اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو اب لا شریک لہ، لا شریک لہ، اب تمہارا کام ہے یہ نعرہ لگانا۔ اللہ کہہ رہا ہے، پھر حج پہ لوگ لگاتے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ اب یہ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا ہے، جب اللہ نے کہا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب اللہ نے ساری بات کی تو آگے کہا اب کہو لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک لا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا مہین لہ لا جد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ لا مسجود لہ، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، حاجت روا، مشکل کشا، صرف ایک ہے، ایک ہے بس۔ یہ نعرہ ہمیں کس نے دیا؟ قرآن نے۔ قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے جب ہمیں عقیدہ بتایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تو اللہ نے کہا اب کہو لا شریک لہ۔ پھر حاجی کہتا ہے نہیں کہتا؟ یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے خالی، حاجی صاحب ادھر جا کے کہتے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ حاجی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں 95% حاجیوں کو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، ورنہ ادھر سے آ کے ادھر سجدے نہ کرتے درختوں کو۔ حاجی صاحب ادھر سے آتے ادھر آ کے پھر طواف کر رہے ہوتے ہیں، قبروں کا کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، کیا آپ نے ترانہ بولا؟ کیا قرآن کی بات کا پیغام آپ نے وہاں بیان کیا؟ نبی کی زبان کا جملہ بیان کیا؟ نبیوں کے امام، نبیوں کے نبی، سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کعبے کے پاس لبیک لبیک۔ ابو بکر جو خلیفہ بلا فصل ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، حضرت عمر
جو لوکانہ بعدی نبی لکانہ عمر ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عثمان ذوالنورین، دو نور والے ہیں. حیدر کرار علم نبوت کے شہر کا دروازہ ہیں، نبی کے پڑوسی ہیں، نبی کے بھائی ہیں، امت کے آنکھوں کا تارا ہے. یہ چاروں خلفاء اور سارے صحابہ، سارے اہل بیت، سارے اللہ کے ولی آج کے مسلم کعبے کے پاس کیا کہتے ہیں؟ لبیک لبیک لبیک. کیا کہتے ہیں؟ اب ترجمہ پتہ کریں. ہمارے مسلمان کو ترجمہ نہیں پتا، اس لیے واپس آ کے وہی ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے. جانے کے بعد بھی تبدیلی آنی چاہیے نا. تبدیلی کا نعرہ تو لگا تھا نا، اور ہر الیکشن میں بھی لگتا ہے، لیکن تبدیلی نہیں آتی. یہاں بھی نہیں آتی. ابھی گیا حج پہ، واپس آ گیا، ویسا ہی ہے. خالی ایک فرق ہے کہ ٹنڈ کرا لی. ایک فرق ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، سر منڈا لیتا ہے، ورنہ اور تبدیلی بہت کم ہی آتی ہے. آپ نے کیا نعرہ لگایا؟ لبیک اللہم، اللہ میں حاضر ہوں. اور یہ اکڑ کے، اچھا پڑھنے کا سٹائل بھی نہیں پتا. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب کہتے ہیں لبیک تو اندر سے ایک دم آپ کی آواز تھرا جاتی. کہا کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ کہیں آگے سے اللہ نہ کہہ دے تیری بات مجھے قبول ہی نہیں. اللہ کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے. اب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اللہ کے 99 نام قرآن میں، 7,000 نام ابن حجر اسقلانی نے لکھے، 15,000 نام تک ابن حجر فرماتے اللہ کے نام صفاتی. ساروں کو جمع کریں تو لفظ اللہم اس کا گلدستہ بنتا ہے. آپ سمجھے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اللہم صلی جب کہتے ہیں، اللہم ربنا آتینا، ہر دعا سے پہلے اللہم کہیں. اللہ کے سارے نام جب ایک گلدستے میں جمع کریں تو اس کا نام کیا ہوگا؟ اللہم. ابن حجر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، جو اسقلان کے رہنے والے تھے اور بخاری کے سب سے مضبوط شارح ہیں، مصر میں دفن ہیں. وہ فرماتے ہیں جب تم کہتے اللہم ساری صفات آ گئی، پھر کہتے اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک. اللہ آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں. وہ پاکستان میں میرے سے غلطیاں ہوتی تھی کہ میں نعرے لگا لیتا تھا کہ فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا. کائنات میں مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر میں مدد کس نے کی؟ حضرت ابو بکر کی بدر میں مدد کس نے کی؟ حضرت عمر کی مدد کس نے کی؟ حضرت عثمان کی مدد کس نے کی؟ حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ کی خیبر میں مدد کس نے کی؟ جب ساروں کا مشکل کشا اللہ ہے تو ہمارا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اب آپ دیکھیے، اب یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے، کسی مسلک کا نہیں. کیونکہ حج پہ آپ کہتے ہیں وابی ہو گیا، تو کہتا ہے لا شریک لک، کوئی کہتے ہیں آپ اس کو. یہ تو صرف جاہل بندہ ہی کہہ سکتا ہے. حاجی صاحب آپ کس مسلک کے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں لبیک؟ کوئی مسلک نہیں، بس اسلام کا عقیدہ ہے. آپ افریقہ کے ہیں، آپ امریکہ کے ہیں، آپ رشیا کے ہیں، آپ چائنا کے ہیں، آپ سعودی عرب کے ہیں، آپ پاکستان کے ہیں، افغانستان کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، آپ مصر کے ہیں، آپ تیونس کے ہیں، آپ فرانس کے ہیں، لیکن حج پہ آپ کا نعرہ کیا ہوگا؟ لبیک یا اللہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک. ان الحمد، یہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ والنعمتا، ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ لک والملک، بادشاہت ہی تیری ہے ساری کائنات میں. یہ بادشاہ تو تیرے نوکر ہیں، یہ سارے بادشاہ تیرے غلام ہیں. بادشاہت کس کی ہے؟ تخت کس کا ہے؟ یہ عرش بھی اسی کا، فرش بھی اسی کا. یہ حاجی کہہ رہا ہے. وہ حاجی صاحب واپس آ کے سجدہ کہیں اور کر رہے ہیں، مدد کسی اور سے مانگ رہے ہیں. تبدیلی نہیں آئی. یہ تبدیلی لائیں.
یہ آیت بتا رہی ہے لا شریک لہ، لا شریک لہ۔ اچھا قرآن کہہ رہا ہے، میں نے قرآن اور حدیث کو جوڑا ہے، اپنی بات کوئی کی ہے میں نے اپنی بات کی کوئی نہیں۔ میں صرف آپ کو، میں کسی مسلک کی دعوت دینے نہیں بیٹھا ہوں، میں یہاں ممبر پہ صرف قرآن بتانے بیٹھتا ہوں۔ ہمارے لیے صرف قرآن عزیز ہے، مسلک عزیز ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسلک ہے میرے لیے عزت کے لائق ہے، لیکن میں قرآن سب کو بتاؤں گا اور آپ کو قرآن سننا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیے آخری بات، لا شریک لہ، پیچھے جوڑا تھا نا، صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ذات میں نہ صفات میں۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ آج اگر آپ کریں تو کیا بن جائیں گے؟ وہابی۔ ایسا ہی ہوگا نا، وہ بن جائیں گے۔ ہندو تھا مولوی صاحب جو ہے، اس نے مولوی صاحب نے ادھار مانگا اس سے، دکاندار سے۔ اس نے کہا بہت آپ کا بل بنا ہوا ہے، ادھار نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا پھر بس سوچ لے، تیری دکان کا بیڑا پاس ہو جائے گا، صحیح بیڑا غرق ہوگا۔ میں نے ایک جمعے میں خالی اعلان کیا تھا۔ اس نے کہا کیا اعلان کریں گے، میں ہندو ہوں، میں مسلمان ہی نہیں ہوں۔ مولانا صاحب نے جمعے میں اعلان کیا، یہ جو ساتھ ہمارے رہتا ہے نا کرتاس، اس کا جو ہے عقیدہ وہابی ہو گیا ہے، یہ وہابی بن گیا ہے۔ اب لوگوں نے اس سے چیزیں خریدی ختم کر دی۔ یہ ہمارے دیہاتوں کا پرانا ہتھکنڈا ہے، ہمارے جاہل طبقے کا، اہل علم کا نہیں۔ دین قرآن کی بات ہوتی ہے۔ آپ لا شریک لہ، کیا اللہ نے کہا لا شریک لہ؟ یہ آپ پیغمبر علیہ السلام کل اپنی زبان سے کہیں۔ ابو بکر نے یہ پڑھا، حضرت عمر نے یہ پڑھا، صحابہ بدری نے یہ آیت پڑھی یا نہیں پڑھی؟ آپ تراویح میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ آپ کا قرآن مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک آپ یہ آیت نہ پڑھیں، لیکن ترجمہ نہیں پتا، گزر گئے، عقیدہ وہی رکھا ہوا ہے باپ دادا کے دین والا۔ اب آپ کہیں لا شریک لہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا شریک لہ، میرا عقیدہ ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو حکم کس نے دیا؟ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں کہوں لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، یہ مجھے آرڈر دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلے یہ عقیدہ بنا کے مسلمان بن جاؤں۔ یہ عقیدہ آپ کا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہ آیتیں اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنے بچوں پہ احسان کریں، اپنی نسلوں کو تباہ ہونے سے بچائیں، اپنی عورتوں کو سکھائیں۔ جس گھر میں یہ دو آیتوں کا ترجمہ یاد کرا دیا جائے گا، وہ گھر موت تک کبھی شرک نہیں کرے گا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تقویت الایمان لکھی، 40,000 بندہ اس کتاب کو پڑھ کے مسلمان ہوا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں سکھ مذہب سے تقویت الایمان پڑھ کے مسلمان ہوا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے یہ آیت لکھی، فرمایا مسلمانوں، آج مسلمان کھڑی پڑی کے عبادت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کا عقیدہ بچانا ہے تو یہ آیتیں ان کو حفظ کرا دو۔ آپ اپنے بچوں کو پہلے یاد کرائیں، بچوں یہ آیت یاد کرو۔ جس بچے کو سب سے پہلے یہ دو آیتیں یاد کرائیں گے، وہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آج بچوں کو پتہ ہی نہیں ہماری نماز کس کے لیے، ہمارا سجدہ کس کے لیے۔ خیر، یہ آپ اپنی آیتوں کو محفوظ کر لیں، یہ آیتیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گی۔